سے ایک سوال ہے کہ دجالی قوموں کی تباہی کی بہت پیشگوئیاں ہیں اور ان کی وجوہات بھی ہیں، لیکن کائنات کے بہت سے راز یہ قومیں کھول رہی ہیں اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں، اسلام کی صداقت اور پیشگوئیوں کی سچائی کا ثبوت بھی فراہم کر رہی ہیں۔ کیا یہ اقوام تباہ ہو جائیں گی؟ اس پر کچھ سوچیں گے؟ ان اقوام کی تباہی کا تو ذکر نہیں ہے، دجالی فتنوں کی تباہی کا ذکر ہے۔ یہ جو خیال ہے نا کہ قومیں ہلاک ہو جائیں گی کلیتاً، یہ بالکل غلط اور جھوٹا خیال ہے، کیونکہ قرآن کریم اس کو رد فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ طہ میں یہ ذکر موجود ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ وہ آیات ہیں، بتاتا ہوں۔ یہ سب برابر کر دیے جائیں گے جہاں ہے نا وہ پہاڑ اور ہاں اس کی وہ آیت پوری پڑھیں گا۔ سورہ طہ ہے تو بلوائیے۔ یسألونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا یرون فیہا اموامتا، کیا ہو عوجا اموامتا، پہاڑ ہوں گے ایسے کہ جن کو ان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ یا رسول سے پوچھتے تھے ان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ آپ تو اسلام کی فتح کی باتیں کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے پہاڑ رستے میں حائل ہوں گے، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ قل سینسفها، قل سا ہے یا ہاں سا، قل سینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کہ ان پہاڑوں کو خدا زمین کے ساتھ برابر کر دے گا اور ریزہ ریزہ کر دے گا، اور ایسا ہموار کرے گا کہ اس میں تو اونچائی اور گہرائی نہیں دیکھے گا، یعنی ان کے سارے تکبر توڑ دیے جائیں گے، ان کو زمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، پہاڑ نہیں رہیں گے بلکہ عامت الناس بن جائیں گے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہاں انسانوں کی بات ہو رہی ہے اور بے جان چیزوں کی نہیں ہے؟ اس کا اس سے اگلے حصے میں ہے، پھر الیوم ہے یا ثم ہے؟ الیوم غالباً ہے، ابھی آئے گا تو بتاؤں گا۔ یتبعون الداعی لا عوج لہ، پھر یہ سارے اس دائی کے پیچھے لگ جائیں گے، اس دائی کو قبول کر لیں گے، اس کی اطاعت کریں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہاڑ تو ہر وقت خدا کے حضور بھی سجدہ ریز ہیں اور مطیع ہیں، اگر پہاڑوں کی طرف ضمیر پھیری جائے تو وہ کون سا پہاڑ ہے جو پہلے منکر تھا اسے فاسق و فاجروں میں شمار کیا جا رہا ہو؟ لازماً انسانی طاقتوں کا ذکر ہے، اور وہی لوگ ہیں جو ملیا میٹ بظاہر ہونے کے بعد، زمین سے ہموار ہونے کے بعد باقی رہیں گے تو اطاعت کریں گے نا۔ وہ نظام مٹایا جا رہا ہے، وہ لوگ نہیں مٹایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں آیت یسألونک عن الجبال، قل سا نہیں ہے، قل ینسف، فقل ینسفها ربی نسفا، تو انہیں کہہ دے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے مٹا دے گا، اور لفظاً ترجمہ اس کا یہ ہے انٹو پیسز، ریزہ ریزہ وہی، تو ینسفها ربی نسفا، انہیں ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دے گا، فیذرها قاعا صفصفا، انہیں ایک چٹیل میدان بنا دے گا، ان کی جو نشو و نما اور طاقتیں تھیں وہ ساری ان سے جاتی رہیں گی۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تو ان میں نہ کوئی اونچائی دیکھے گا نہ کوئی گڑھا دیکھے گا، یعنی سب ہموار کر دیے جائیں گے۔
यौमइज़िन, यहाँ यौमइज़िन है, यत्तबिऊन दाई ला इवज लहू, ये वो दिन होगा, ये वो ज़माना होगा जबकि वो ऐसे बुलाने वाले की पैरवी करेंगे जिसमें कोई कदी नहीं है। अब वो बुलाने वाला कौन है वो बता देता हूँ आपको। ये तो सूरह तहा है, अल-कहफ आ गई। कहफ में ईसाई कौमों का जिक्र, उनके आगाज का, उनकी तरक्की का और आखिर पे इन्हितात का वो मिलता है। तो ये जो ज़माना है दज्जाली ताकतों का, उसी की तरफ तहा इशारा कर रही है और ये बता रही है कि उन लोगों को अल्लाह ताला, उन पहाड़ों को जिनको तुम समझते हो कि इस्लाम उन पर गलबा नहीं पा सकेगा, उन पर गलबे से पहले उनको खुदा बराबर करेगा, लेकिन कौमों को नहीं मिटाएगा। ये मजमून है जो वहाँ वाज़ेह हो रहा है। अब ला इवज लहू किसकी तरफ जा रहा है ये देखें, सूरह काफ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा व लम यजअल लहू इवजा। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने ये कामिल किताब उतारी अपने बंदे पर और उसमें कोई इवज नहीं रखी। बहुत से मुफस्सिरीन किताब की तरफ ज़मीर फेर देते हैं, हालांकि कुरान करीम ने वहाँ सूरह तहा में खुद खोल दिया है कि रसूल है जिसमें इवज कोई नहीं है, और जिसकी किताब में इवज नहीं होगा उसके रसूल में भी नहीं होगा, जिसके रसूल में नहीं होगा उसके किताब में भी नहीं होगा। तो ज़मीर एक जगह जाके रुकती नहीं, दोनों तरफ जा सकती है, मगर रसूल की तरफ ज़मीर का जाना ज़्यादा औला है, क्योंकि कुरान इसकी गवाही दे रहा है कि सूरह तहा में एक ऐसे शख्स की तरफ इशारा है, दाई की तरफ, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसमें कोई इवज नहीं है, कोई कजी नहीं है। तो बात बिल्कुल खुल गई। वो लोग बचेंगे तो उनको ईमान लाने की तौफीक मिलेगी, अगर बचेंगे नहीं तो उन्होंने बेचारों ने कहाँ से ईमान ले आना है। ठीक है जी। ज़हूरे महदिये आखिर ज़मान